انشاءاللہ تواڈے اس انتظار دی قدر کردے ہاں، مسافراں دعا تے دیاں گا انشاءاللہ، لیکن کوشش کراں گا کہ اپنا طویل موضوع ایک لمبا عنوان بڑے تھوڑے وقت دے اندر چند جامع اور مختصر باتاں تواڈے سامنے رکھ سکاں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سفر نو میرے واسطے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ اور میں سفر شروع کتوں کیتا اج دا، اللہ دی رحمت دے نال بورے والا ضلع وہاڑی اتھوں سفر شروع کیتا ہے، تو رستے دے اندر دو جگہ تے طویل رکاوٹاں وقت میرے کو ہے سی، اور محترم ثاقب بھائی نو میں آگاہ بھی کیتا سفر دی طوالت تو، لیکن ٹریفک دیاں رکاوٹاں دی وجہ تو بڑی بے بسی اور بڑی اذیت دے اندر وقت گزار کے تواڈے تک پہنچے ہاں، لیکن اللہ دا شکر ہے کہ میں وعدہ پورا کر سکیاں پہنچن دا، اس بات تے میں مطمئن ہاں۔ لیکن اس دے باوجود تواڈے کولوں معذرت خواہ ہاں کہ تواڈوں بڑی دیر اگرچہ تسی مسجد وچ بیٹھے ہو اور کچھ چنگیاں گلاں اور تلاوت اور حمد و نعت اور نصیحتاں سنیاں، لیکن اس دے باوجود انتظار جڑا نا انتظار وہ بذات خود ایک بہت بڑی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ تواڈے گزریا ایک ایک لمحہ نجات دا ذریعہ بنا دے، اللہ بے شمار نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرات، صحیح بخاری دی ایک حدیث جس دے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کرن والے ہلاک کرن والے گناہاں تو بچ کے رہنا۔ ہر گناہ ہی نقصان دہ ہے، ہر گناہ ہی انسان واسطے دنیا آخرت دے خسارے دا باعث، لیکن فرمایا 7 گناہ ایسے نے جڑے انسان نو تباہ کر کے رکھ دیں دے، انہاں برباد کرن والے ہلاک کرن والے تباہ کرن والے 7 گناہاں تو بچ کے رہنا۔ حضرات، انسان دا بندہ مومن دا اللہ دے نال جڑا معاملہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے حبیب لوگاں نو کہہ دیو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بڑا معاف کرنے والا، بہت بڑا غفور الرحیم ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتا دو کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ انسان اگر گناہ کرے بھول کے غلطی کرے اور شیطان دے بہکاوے دے اندر آ جائے، نہ کر دیاں بچ دیاں بھی گناہ کر جائے، پھر اللہ دے در تے توبہ کرے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جڑا بندہ گناہ کرے اپنی جان تے ظلم کرے، پھر کی کرے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ کو لو توبہ کرے استغفار کرے، فرمایا جننے بھی گناہ کر کے آئے گا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ نو غفور پائے گا، اللہ نو رحیم پائے گا۔ لیکن دے مقابلے دے اندر ایک دوسرا ایسا شخص ہے جو گناہ ہی اس وجہ تو کر دے یا اس واسطے کر دے کہ چلو کوئی نہیں بعد چو توبہ کاری لینی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، فرمایا ایسا شخص یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ایسے گناہگار جو اپنے گناہاں تے اتراندے نے ڈٹ جاندے نے اور بڑے اعلانیاں نہ ڈر ہو کے انچک ہو کے بے باک ہو کے گناہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت نو انہاں دے گناہ نو انہاں دی سزا نو ڈبل کر دے گا، انہاں دے عذاب نو دوہرا کرے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اور ایسے عذاب دے اندر اور ایسے جہنم دے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو متکبرانہ اپنے گناہاں تے اتراندیاں اعلانیاں بے خوف تے بے باک ہو کے گناہ کرن والے، اللہ سانو اپنی رحمت دے نال گناہاں تو محفوظ فرما۔ گناہ ہو جانا عیب نہیں، گناہ ہونا انسان دی صفت ہے، گناہگار ہونا انسان دا خاصہ ہے۔ الانسان من النسیان، انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان بھولنے والا ہے، انسان گناہگار ہے،
اور یہ اندر کوئی شک نہیں کہ جڑا انسان دا دشمن ہے نا گناہاں تے لگان والا او دے اندر طاقتاں اور صلاحیتاں انسان نالوں زیادہ نے. گناہ ہونا عیب نہیں، گناہ تے ڈٹ جانا عیب ہے، گناہ تے اترانا عیب ہے، توبہ نہ کرنا اصل جرم تے عیب ہے. اللہ گناہاں تو بچا، اور اگر خطا ہو جائے تے اللہ سانو فوراً توبہ کرن دی توفیق عطا فرما. حضرات ذی وقار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کرنے والے گناہاں تو بچنا. قالو یا رسول اللہ وما ہن، اللہ دے رسولو کیڑے نے؟ فرمایا پہلے نمبر تے جڑا گناہ انسان نو تباہ کر دیندا ہے الشرک باللہ، اللہ دے نال کسی نو شریک بنانا. شرک دیاں کئی قسماں نے، شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، اللہ دی ذات دے اندر کسی نو شریک بنانا. نصارہ نے کیا؟ وقالت النصارى، نصارہ نے پتہ کی کیا ہے؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ مریم اور عیسیٰ 3 وجود مل کے پھر اللہ بن دے، پھر رب بن دے. مریم بھی رب دا ہی حصہ ہے اور عیسیٰ بھی رب دا. اللہ دی ذات دے اندر شرک کرنا. اور نصارہ نے کیا ہے؟ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ دی ذات دا حصہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. اور یہود نے کیا عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دی ذات دا حصہ بنایا. اور اس تو بعد اگر کوئی شخص کسی بھی اعتبار دے نال اللہ دا کوئی حصہ تسلیم کرے، اللہ دے نور دا حصہ مننے یا اللہ دے وجود دا حصہ مننے، اس آکھیا اللہ اور نبی جدا نہیں، ہک کے جو ڈو کو، جو ہک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک کے. انہوں نے مشرکانہ عقیدہ پیش کیتا اللہ تے نبی دی ذات ایک کے، جڑا انہاں جناب ذاتاں نو 2 کوے، اس ایک نو 2 کوے او مشرک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جو 2 نو 1 کوے او مشرک ہے. ذات جدا ہے، بات ایک کے. یہ میرا مسلک اور عقیدہ ہے. اللہ تے نبی دی ذات بولو ایک نہیں، پر انہاں دی بات ایک کے. یہ ہے شرک فی الذات. اس تو اگے شرک فی العبادہ، اللہ دی عبادت دے اندر شرک کرنا. اللہ معبود ہے، کسی اور نو عبادت دے لائق سمجھنا. عبادت دیاں جنیاں قسماں نے، او دے اندر اللہ دی ذات تو علاوہ کسی دوسرے نو شریک بنانا. حضرات دعا عبادت ہے. دعا دا معنی ہے پکار، منگنا. اللہ دے علاوہ کسی کولو منگنا شرک ہے. اللہ تو علاوہ کسی کولو منگنا جائز ہے، یہ شرک ہے. اور ندا، پکار، صدا، التجا، یہ تمام دیاں تمام قسمان عبادت دیاں. اس تو اگے چلیے رکوع عبادت ہے، بولو سجدہ بھی عبادت ہے. اور ہر قسم دی عبادت تے لائق کون؟ منت مننا. میں فلاں کام دی منت مننا، اگر میرا ایک کام ہو گیا تو میں شکرانے دے طور تے اے عمل کرانگا. اس عمل دا تعلق صرف اللہ دی ذات دے نال ہونا چاہیے. نظر، منت، یہ تعلق صرف اللہ دی ذات دے نال. اگر کوئی شخص غیر اللہ دے نام دی نظر مننے، غیر اللہ دے نام دی منت مننے، وہ شخص اللہ دی عبادت دے اندر شرک کردہ پیا. اور اسی طرح نیاز، کسی دے نام دا کھانا پکانا جنہوں اسی نیاز کہنے ہیں، انہوں تقسیم کرنا. اور جانور رکھ کے پالنا، فلاں بزرگ دے نام دا جانور. ساڑھے نا عام طور تے گاواں پھر دیاں نے گاواں، انہاں گاواں دے گلے چے انہاں دے سنگاں تے رنگ برنگیاں ٹاکیاں لپیٹیاں. یہ گاں کیڑی ہے؟ یہ بابیاں دی گاں ہے، یہ بزرگاں دے نام نال منسوب ہے. اگر وہ منڈی چے وڑ جائے، تازیاں سبزیاں نو منہ مارے،
اللہ جاندا ہے انہوں پیچھا کوئی نہیں کردا، بزرگاں دی گاں دی توہین ہوئے گی۔ اے مقدس گائے دا تصور اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر موجود ہے۔ کسی غیر اللہ دے نام دا جانور رکھنا، انہوں دے نام تے وقف کرنا کہ اس جانور نو اس بزرگ دے نام تے یا اللہ تو علاوہ کسی دوسرے دے نام تے ذبح کیتا جائے گا، اے نیاز ہے۔ یا کھانا پکا کے تقسیم کرنا، اے نیاز ہے۔ نیاز دا تعلق عبادت دے نال ہے، نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے۔ بولو ہر قسم دی عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ دے اسماء دے اندر شرک کرنا، اللہ دے اختیار دے اندر شرک کرنا۔ اللہ نفع نقصان دا مالک ہے، فلاں بزرگ بھی نفع نقصان دا۔ بزرگ تے بزرگ رہ گئے، جڑی بزرگ دی قبر دے اتے ککر ہے نا، جنہیں او دی ٹہنی توڑ لئی تے او ککر توڑن دی وجہ تو، ٹہنی توڑن دی وجہ تو بندے دی لت ٹوٹ جائے گی۔ کوئی جناب ٹالی او دی مسواک توڑن دی وجہ تو بندے دی لت ٹوٹ جائے گی۔ اور درخت نفع نقصان دا مالک، اے پتھر انگوٹھی جے پالو، اے پتھر فلاں پتھر انگوٹھی جے پالو تو انو نقصان، ایمان نال دسو نفع اور نقصان دا مالک کون؟ اللہ۔ تو شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، کسی بھی اعتبار دا شرک اللہ دی ذات دے نال کرن والا بندہ آخرت موت تو بعد تے انہوں سزا ملنی ہے۔ اللہ دنیا دے اندر بھی اس بندے نو تباہ و برباد کر دیندے ہیں۔ مشرک دی زندگی جو سکون تے چین ختم ہو جاندے ہیں۔ شرک تباہ کرن والا گناہ ہے، شرک ہلاک کرنے والا گناہ۔ دوسرے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَالسِّحْرُ، جادو۔ جادو ایسا گناہ ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کر دیندے ہیں، جادو انسان نو ہلاک کر دیندے ہیں۔ حضرات جادو کئی قسماں دا، جادو دیاں بھی کئی قسماں، بیماری دی صورت دے اندر کسی تے حملہ آور ہونا، اور رزق دی بندش دی صورت دے اندر حملہ آور ہونا، کسی انسان دی عقل نو معاف کرن دی صورت دے اندر حملہ آور ہونا، میاں بیوی نو لڑان دی صورت دے اندر حملہ آور ہونا، گھر دی بے چینی، بے قراری، لڑائی اور بے برکتی دی صورت دے اندر حملہ آور ہونا۔ عام طور تے لوگاں نے، ماہرین علوم نے 8 قسمہ شرک دیاں بیان کیتیاں، انہاں دے وچوں کسی بھی قسم دا شرک نہیں، جادو کہہ رہے، 8 قسمہ جادو دیاں بیان کیتیاں، انہاں دے وچوں کسی بھی قسم دا جادو کرنے والا، کروانے والا، اے سارے دے سارے اس گناہ دے زمرے دے اندر آندے نے۔ اور اس تو اگے جادو کرنے والا بندہ جو عراف ہے، جو نجومی ہے، جو فالاں کڈ دے، او دے کول جائے بندہ جادو نہ کروائے لیکن فال کڈوائے، اپنا ہاتھ وکھائے، میرے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے میرے احوال دس، میرے ہاتھ دیاں لکیراں تو میرے مستقبل دیاں خبراں دے، میرے معاملات تو مینوں آگاہ کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس آیا اور کسی چیز کے بارے اسے پوچھا، نجومی کے پاس جا کے کچھ پوچھا آنے والے حالات کے متعلق، فرمایا وَلَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ 40 لیلہ، کسی نجومی کے پاس جا کے ایک دفعہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنے والے بندے کی اللہ 40 دن تک کوئی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اور جو شخص جادو کرتا ہے اور کرواندہ ہے، اللہ انہوں تباہ و برباد کر دیندے ہیں۔ جادوگراں دے انجام دنیا جان دی ہے، ان تے میڈیا دا دور ہے، جادوگراں دا انجام بڑا برا ہے، اور جادو کروان والے یا کروانے والیاں اللہ تعالیٰ انہاں نو ذلت و رسوائی دی موت عطا کر دے، دنیا تے بھی انہاں دی تباہی اور آخرت دے اندر تے بڑی تباہی انہاں لوگاں واسطے۔ جادو ہو جانا اے دے اندر لوگاں نے اختلاف بھی کیتا ہے، لیکن قرآن اور صحیح احادیث دی روشنی دی اندر جادو اثر رکھ دے۔ جادو اثر اگر اثر نہیں رکھدا، کسی انسان نو جادو دے نال نقصان نہیں پہنچایا جا سکدا، تو پھر جادو دی ممانعت اتنی بڑی کیوں ہے؟ جادو کفر ہے، جادو کی ہے؟ اور جادو کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ اگر جادو دی تاثیر نہیں،
جادو دی ہلاکت نہیں، جادو دا نقصان نہیں، تو جادو دی بڑا وجہ تو اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ جادو اثر رکھ دے. لوگاں نے کتاباں لکھی ہیں، اہل سنت دے وچوں کئی علماء نے، لیکن لوگوں ایسا برا اور مہلک گناہ ہے. ایک دیوبند مکتبہ فکر دے عالم دین سن، چتروڑ گڑھ دے بہت بڑے علامہ، اور میں نام لیا دینا، دنیا جان دی، دنیا دے سامنے انجام بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، علامہ احمد سعید ملتانی انہوں دا نام ہے. زندگی دے اندر اتنی توحید بیان کی تھی کہ اہل حدیث علماء نے انہوں نے اپنے سٹیج تے بلایا، ایک چھوٹی جی مثال دین لگے، لیکن آ کے جادو دے منکر بنے، اس عقیدے دے منکر بنے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی نبی پاک تے جادو دے بارے جو عقیدہ ہے ایدی مخالفت دے اندر کہ اللہ دے رسول تے جادو نہیں ہو سکتا. انجام کی ہویا؟ آخری دور دے اندر انہوں نے کہا کہ بخاری نے جتنی حدیثاں لکھیاں نے اپنے کولوں جھوٹیاں بنائیاں، یہ بات کہہ کے یہ اتنے کتاب لکھ کے قرآن مقدس بخاری محدث، بخاری محدث نہیں محدث ہے. محدث کا معنی ہے رسول کی حدیثیں بیان کرنے والا، محدث کا معنی ہے اپنی طرف سے جھوٹ گڑ گڑ کے جمع کرنے والا، لکھنے والا. امام بخاری تھے، قرآن کریم تو بعد سب تو صحیح کتاب بخاری شریف تھے، اعتراض کر کے وہ دنیا تو گئے، انہوں نے اتنا برا انجام حضرات انہوں دا دنیا تے ہویا. اس واسطے میرے عزیزو جو عقائد قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے نے انہاں دے اوتے قائم رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جو مہلکات نے، جو تباہ کرنے والے گناہ نے، انہاں دے اندر دوسرے نمبر تے کیڑا ہے؟ جادو. جادو کرنے والا اتنا بڑا مجرم، اتنا ہی بڑا مجرم جادو کروانے والا. اور جو شخص جادو تے نہیں کرواندا لیکن جادوگر دے کولوں جا کے فیوچر دیاں خبراں آن والے وقت دے حالات پوچھ دے، اس بندے دی بھی اللہ 40 دن تک نماز قبول نہیں کر دے. اتنا مہلک گناہ، اللہ محفوظ فرمائے. تیسرا بڑا گناہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جس جان کو قتل کرنا اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو دنیا میں برباد کر دیتا ہے. یہ بھی موبقات میں سے ہے، موبقات انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ. یہ تیسرا گناہ ہے. گل سمجھتے جا رہے؟ اللہ دے قرآن نے اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ تے ہمیں خشکا ادھر سنانا ٹر جائے. قرآن سناوا تھوڑا جائے، کوئی روسا مکا ہے کہ نہیں ہے، کوئی گسا دور ہویا کہ نہیں. اور میں تو انہوں اپنے لیٹ ہون دی ساری داستان بھی سنائی ہے، پریشانی بھی سنائی ہے. اللہ مینوں پھر بھی معاف کرے تے تواڈے کولوں پھر معذرت خواہاں. قرآن سنو، اے دلاں دیاں پریشانیاں تے اے دکھ تے غم دور ہو جان. اللہ سانو قرآن دے نال سچا پیار نصیب فرما. فرمایا ایمان والے لوگ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. ہن جنہ انتظار کیتا اڈی اچھی سبحان اللہ بھی کہہ دیو. یہ سزا نہیں بلکہ جزا ہے. انتظار کرن دا بدلہ درخت جنت وچ لگ گئے نے. سبحان اللہ. اللہ دیاں رحمتاں دے حقدار بنو. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. سورہ فرقان آخر سورہ فرقان دا آخری رکوع رب کائنات نے عنوان شروع کیتا ہے، موضوع شروع کیتا ہے کنہ دا؟ وعباد الرحمن. ایتھے عباد الرحمن مفسرین نے کیا ہے اللہ دے سارے بندے، سارے اللہ دے بندے نے. حضرات جنہوں اللہ نے پیدا کیتا ہے وہ اللہ دا بندہ ہے. ہر منن والا بھی اللہ دا بندہ، نہ منن والا بھی اللہ دا ہی بندہ ہے. اللہ تو علاوہ کسی اور دا تے بندہ نہیں نا. لیکن ایتھے عباد الرحمن، رحمان دے بندے حقیقی بندے ہونے جنہاں نے رب کائنات دے احکام نو منیا ہے. اور ایتھے عباد الرحمن دا مانا اے وے اللہ دے خاص بندے، اللہ دے خاص بندے. حضرات ایتھے کوئی سیاسی لیڈر آ جائے، کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، کسی سیاسی پارٹی دا لیڈر تے رہنما آ جائے،
بڑے اجتماع دے اندر کھڑا ہو کے کہے تسی سارے اپنے ہو، پر کسی بندے نو کھڑا کر کے لاگے باں کھڑی کرے، سیاسی لیڈر پتا جی نا کی کر دیں، باں کھڑی کر کے کہے اے ساڈا خاص بندہ ہے، ایک اور دی باں کھڑی کرے اے بھی ساڈا خاص بندہ ہے۔ حضرات بندیاں واسطے بہت بڑی سند بن جاندی ہے، بندیاں واسطے بہت بڑا اعزاز بن جاندا ہے، پر میں قربان جاواں انہاں کرما والیاں تو جنہاں نو رحمان کہہ رہے ہیں اے میرے خاص بندے نے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ فرمایا جدوں زمین تے چل دے نے بڑی عاجزی انکساری دے نال آکڑ کے نہیں چل دے، اور جدوں جاہلاں نال متھا لگ جائے سلام کہہ کے رائے پیندے نے، یعنی بحث مباحثہ نہیں کر دے، اپنا وقت ضائع نہیں کر دے، اپنی نیکیاں ضائع نہیں کر دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمانوں نے اللہ دے خاص بندیوں نے جنہ دیاں راتاں سجدے اندر گزردیاں نے، جنہ دیاں راتاں رکوع اندر گزردیاں نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میں قربان جاواں اے نے رحمان دے خاص بندے، اللہ سانو انہاں وچ شامل فرما۔ جے انہاں بندیاں چ شامل ہونا جے نا، آؤ حضرات غور کرے آجے گجرات دا ایک باز امیر بولیا، گجرات دا ایک فقیر بولیا، حضرت سید میر رحمت اللہ علیہ گجراتی فرمان لگے چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجدے چے اسواری کر، چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ مسلے تے اسواری کر، وچ سجدے گریا زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ گجراتیوں گجراتیاں دی گل یاد رکھے آجے، گجرات دا ایک فقیر ترجمہ کر رہا ہے وہ چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ مسلے تے اسواری کر، وچ سجدے گریا زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ حضرات تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ والے نے جنہاں نو بستریاں تے بے قراریاں بے چینیاں سون نہیں دیندیاں، راتی بستریاں تے نہیں مسلیاں تے راتاں گزار دینے، اللہ سانو اپنا خاص بندہ بنا دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ دے خاص بندے ہون جڑے کہ میرے اللہ سونیا ساڈے تو جہنم دا عذاب ٹال دے، آمین کہہ لو۔ ان عذابها کان غراما، او دا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ ساڑے کولوں برداشت نہیں ہونا۔ والذین فرمایا اگے خالق کائنات تا قرآن لالے کون نے، رحمان دے خاص بندے کون نے جڑے جناب اللہ تو علاوہ کسے نو اپنا معبود من دے، مشکلات آن تنگیاں آن پریشانیاں آن اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں پکار دے۔ رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا اگر میرے تو علاوہ کسی نو پکارو گے پہلی گل میں لا یسمعو دعاءکم، وہ تہاڈی پکار نو سن سکدے، پہلی تے گل سن ہی نہیں سکدے، ولو سمعو جے سن بھی لین، ولو سمعو مستجابو لکم جے سن لین تے جواب دین جوگے تہاڈیاں لوڑاں پوریاں کر سکدے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔
اگر سن لین تے لوڑاں پوریاں نہیں کر سکتے اور قیامت دے دن انہاں چٹا انکار کر جانا ہے. اللہ اساں کدوں کیا سی سانو پکارو، اساں کدوں کیا سی سانو رب دا شریک بناؤ. فرمایا اللہ والے، اللہ دے خاص بندے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ دے نال کسے نو معبود نہیں دے بنا دے، اللہ تو علاوہ کسے نو نہیں پکار دے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسے جان نو ناحق قتل. کسی بندے نے تہاڈی زمین تے قبضہ کیتا ہے، اپنا قبضہ چھڑان واسطے اگر کسی نو قتل کر دیو، اے بھی ناحق قتل ہے. یہ قتل ناحق کے چے جائے کہ کسی بندے ماڑے دی زمین تے قبضہ کرنے واسطے انہوں قتل کر دینا، کسی دا مال لٹن واسطے انہوں قتل کر دینا. حضرات کسی انسان کا قتل سوائے 3 صورتوں کے جائز نہیں، اور ان 3 صورتوں کے اوپر قتل کرنے کا اختیار اسلامی ریاست کے پاس امیر المؤمنین ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق حکومت کو چلائے، قرآن و حدیث کو قانون بنا کے اسلامی ریاست کو قائم کرے اور اس کو چلائے اور تعزیرات اسلام کا نظام لاگو کرے، اسلام کے نظام کے تحت تعزیرات کو نافذ کرے، سزاؤں کو نافذ کرے. اس امیر المؤمنین حکمران وقت کے پاس یہ اختیار ہے کہ 3 صورتوں میں کسی شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے. قتل کے بدلے قتل، نمبر 1 کسی نے ناحق قتل کیتا ہے، ایک قتل قصاص ہے، قصاص کی صورت میں قتل کرنا. نمبر 2 اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کلمہ ارتداد ادا کرے، میں نہیں منتا اللہ نو، میں نہیں منتا اللہ دے رسول نو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے بعد مرتد ہو جائے، مرتد کو قتل کرنا جائز ہے. وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین یا اسلامی ریاست کا حکمران اس کو قتل کر سکتا ہے. اور تیسری صورت ہے زانی نو رجم کرنا، زانی نو کوڑ، زانی نو پتھر مار کے قتل کرنا. اس تو علاوہ کسی مسلمان دا قتل جائز ہے، اور اے بھی اختیار ریاست دے کول ہے، اسٹیٹ دے کول ہے. کوئی مرتد سامنے آ جائے، میرے اور تہاڈے کول قتل دا اختیار موجود. اے ریاست اسلامی جمہوری ہے، کرن اللہ انہاں نوں توفیق عطا فرمائے. ریاست مدینہ تو تاں ہی ہے نا چور دا کیوں جی، اللہ خیر کرے. میرا خیال ہے ادھا کو ملک تے ٹنڈا ہو ہی جائے گا. اور اے ماڑے مزدور نہیں، بڑیاں بڑیاں گڈیاں والے ٹنڈے، بڑیاں بڑیاں جناب محل، بڑے بڑے رقبے تے فارم ہاؤساں والے ٹنڈے ہو جان گے، ہاتھ کٹے جان گے نا سارے چوراں دے. پچھلے ہفتے میں راجن پور ساں، پنجاب دا آخری ضلع اگے جام پور، اوتھے لوگ رون، مزدور کہن ساڈے لیے دعا کرو، تہاڈے لیبر چل دی ہے لاہور 1000 روپیہ، گجرالے شیخو پورے 900 روپیہ مزدور دی دیہاڑی، ساڑی دیہاڑی 600 روپیہ. کیوں اوتھے بھی 400 ہے تے ایتھے بھی 400 ہے. ساڈے واسطے دعا کرو، جو چیزاں دی قیمت لاہور ہے اوتھے دیہاڑی 1000 ہے، ساڑی 600، کئی 500 تے بھی مجبور جدوں دیہاڑی نہ لگے 500 تے بھی ٹر جاندے نے. اللہ اپنی رحمت نال اس ملک تے حال تے رحم فرما. تعزیرات نافذ کرن دا اختیار عوام کول نہیں کسے صورت اندر. ہن تے انج بھی قرآن نافذ نہیں، قرآن پاک دا نظام تعزیرات نافذ نہیں. اگر نافذ ہوئے بھی پھر بھی قتل دا اختیار حکومت کول. قتل دے بدلے قتل، کسے مرتد دا قتل، زنا دی صورت دے اندر رجم، پتھر مار کے قتل کرنا. اس تو علاوہ کسی نے اختیار. اور قرآن چلا نے دسے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جنہیں کسی ایک جان نو ناحق قتل کیتا، جدا قتل جائز نہیں، ناحق قتل کیتا گویا کہ انہیں پوری انسانیت دا قتل کیتا. ضلع قصور دے اندر ایک بھرا نے سکے بھرا نو قتل کیتا، قاتل بھی حافظ تے عالم، مقتول ہی حافظ قرآن تے عالم دین. جائیداد اور زمین دا تنازع، اللہ دی قسم جائیداد اور زمین تو قتل کرنا جائز نہیں. ہاں
دوسری صورت ہے اگر اپنا حق لیندیاں تانوں قتل کر دیتا جائے تے پھر تہاڈی موت کیڑی ہے؟ پھر تسی شہید ہو۔ اپنا حق لین واسطے اگر کوئی شخص ڈٹ جائے اور انہوں قتل کر دیتا جائے او دی موت شہادت دی موت۔ قتل ہو سکتا ہے بندہ پر اپنا حق لین واسطے قتل کرنا جائز ہے؟ اپنی جگہ زمین جائیداد پراپرٹی حقوق یہ واسطے کسی صورت قتل کرنا جائز نہیں۔ اور جڑا کسی جان نو قتل کردا ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو تباہ و برباد کر دیں۔ فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، قتل بھی نہیں کر دے، زنا بھی نہیں کر دے۔ ومن یفعل ذلک یلقا اثاما، جڑا اے عمل کرے گا اپنے اتے بہت بڑی مصیبت پا لوے گا، بہت بڑی آفت گرا لوے گا۔ فرمایا ویخلد ویضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کل قیامت نو دا عذاب ڈبل ہو جائے گا اور جہنم وچ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ انہاں گناہاں تو محفوظ فرمانا ہے۔ کنے گناہ ہو گئے نے بھلا؟ یاد کر دیو پہ 3: شرک، جادو اور قتل۔ اللہ دے محبوب چوتھا گناہ جڑا انسان نو تباہ کر دیندا، برباد کر دیندا، او کیڑا ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا۔ سود کی خیال ہے جی اتنے گل مکا دیئے تے باقی اگلی واری نہ سا کر لیے؟ کی خیال کہ تھوڑا جا پیغام ایک حدیث سے پوری بیان کر لیے نا؟ اجازت ہے جی؟ کوشش کرنا میں تھوڑے وقت دے اندر پیغام مکمل کرنا، میں تفصیل اچ نہیں جاندا، لیکن ہر گناہ دے متعلق جو ضروری باتاں نے جنہ دی آگاہی ضروری ہے انہاں نو دس کے انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کرنا۔ سود کھانا، سود کسی صورت جائز نہیں الا کہ جس ملک دے اندر رہ رہے ہو اس ملک دے نظام دے اندر تواڈے تے جبرن سود مسلط کیتا جائے، تسی او دے مکلف جتھوں تک بچ سکتے ہو بچن دی کوشش کرو۔ سود اگر کوئی شخص اپنی دولت نو، اپنی جمع خرچ نو گھر دے اندر محفوظ نہیں سمجھدا، وہ سمجھدا ہے کہ مینوں نقصان ہے، میرے گھر دے اندر میری تنخواہ یا 2-4 مہینیاں دی تنخواہ یا کوئی چند مہینیاں دا کاروبار دا منافع جمع ہے، میرے گھر وچ محفوظ نہیں۔ اگر وہ سمجھدا بینک دے اندر محفوظ ہے تو بینک دے اندر رکھن دا جواز علماء حق دے فتویاں دی روشنی اندر موجود ہے، قرآن و سنت دی روشنی چ۔ انسان مکلف نہیں، اگر بینک کو دی پرافٹ دا سودی کاروبار کرے تے تواڈے اتے کوئی گناہ نہیں۔ بعد لوگ اطلاق کر دیں سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، چاروں اس گناہ کے برابر مجرم۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے کسی ملک دے نظام دے تحت، وہ اپنے مال نو بینک دے اندر حفاظت دی سوچ دے نال رکھ دے، نہ بینک نو کہندا ہے تو نفع لے کے کاروبار کرو، نہ کہندا ہے نفع مینوں دیو، وہ شخص ادا مکلف نہیں۔ دوسری صورت ہے سیونگ اکاؤنٹ، یہ کیڑا جی؟ پہلا کرنٹ، دوسرا ہے سیونگ اکاؤنٹ۔ پیسہ رکھیا، منافع طے ہو گیا، اینے پیسے دی عوض اینا پیسہ تانوں منتھلی دیتا جائے گا۔ ساڈے ایک مناظر نے اج کل انہوں نے بڑی مسائل دی نوی کھرک ہے، بڑی خارش ہے، بڑے مسائل نے انہوں نے، مناظر صاحب نے فتویٰ دیتا ہے سیونگ اکاؤنٹ جائز ہے، پرافٹ لو ثواب دی نیت تو بغیر انہوں تسی غریباں دی ضرورت واسطے دے سکتے ہو۔ ہن اے بندہ اس حدیث تے زمرے چ آوندا ہے کہ سود لین والا، دین والا، لکھن والا اور گواہ بنن والا، بھائی اسی نہیں لین، اے تواڈے کول بینک والے ہو، میرا پیسہ امانت ہے، اینو بطور امانت رکھو، میں بوقت ضرورت اپنی اصل رقم تواڈے کولوں واپس لین دا مجاز ہاں، یہ دے اتے کوئی نفع، کوئی سود نہ، میں تانوں کہنا کاروبار کرو، تہاڈا جو تہاڈے کول پیسہ جو پیا انہیں تے تہاڈی مرضی ہے نا، میری ضرورت اور میری ڈیمانڈ دے اتے تسی مینوں میری مقررہ رقم اصل اور اساس ادا کرن دے مجاز ہو۔ اس بندے دے اتے کوئی اے بندہ مکلف نہیں، اے دے اتے کوئی کسی قسم دی حد لاگو نہیں۔ جڑا بندہ کہندا میرا پیسہ رکھو اور اے دے اتے مینوں پرافٹ طے شدہ دیو،
پھر وہ ثواب دی نیت تو بغیر غریباں دیاں ضرورتاں پوریاں کردا پھرے، رفائی کم کردا پھرے، اور انہوں یہ نیت ہوئے کہ ثواب تے کوئی نہیں لبنا پر میں بینک نو نہیں دینا، اور فتویٰ اس وجہ تو دیتا ہے کہ تسی بینک نو دیو گے یعنی پرافٹ نہیں لو گے تے بینک تہاڈی پرافٹ دے نال سودی کاروبار نو مزید فعال اور مضبوط کرے گا۔ اے بھی دلیل اور توجیہ بڑی ناقص ہے، بڑی بے کس ہے، بڑی فضول ہے۔ کسے صورت سود تو بچنا چاہیے۔ بینک وچ پیسہ وہ رکھدا جو مجبور ہے کہ میرا پیسہ محفوظ نہیں، ہن اے دے اوتے کوئی پرافٹ لین دا طلبگار نہیں، کوئی متمنی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رانی نو محفوظ رکھے گا۔ تھوڑا بہتا پیسہ ہوئے، حالات سازگار ہون، خطرہ نہ ہوئے تے حد الوسع کوشش کرو کہ پیسہ بینک وچ رکھو ہی نہ، اتنا پیسہ جمع بھی نہ کرو۔ یہ بھی بہت بڑا وبال ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا و عددا، او بندہ جڑا پیسہ جمع کر دیا تے عددا گن گن کے رکھ دے، جمع نہ کرو۔ اگر سونا یا دیگر صورت کے اندر مال موجود ہے سال بہتوں دی زکات دیو۔ نقدی پیسہ جڑا خطرہ ہے انہوں اپنے گھر دے اندر نہ رکھو، اللہ دے راستے اندر خرچ کرو، اضافی ہے کوئی پراپرٹی لے لو، مال دے اندر اپنا کاروبار دے اندر انویسٹ کرو، رکھو نا۔ اگر بہت مجبوری ہے، کچھ دنوں تک دی ضرورت ہے اور خطرہ بھی ہے تو پھر بینک دے اندر رکھ سکتے ہو، لیکن حد الوسع کوشش کرو بچن دی۔ مگر نہ اسی نظام دے تحت کئی معاملات دے اندر اس گندگی اور غلاظت دا حصہ نہ چاہتے ہیں۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے، اللہ سودی کاروبار تو سودی نظام تو سانو سب نو محفوظ فرمائے، اس نظام چو سانو نکال دے۔ اے اللہ دے نال جنگ، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ دے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کہندے نے میرے نال جنگ ہے۔ جڑا بندہ سود لیندا ہے دیندا ہے اللہ نال کی کردا ہے؟ اے لفظ دو گناہاں واسطے اللہ نے بولے ہے، ایک گناہ سود ہے، دوسرا گناہ ہے فرمایا من عاد لی ولیًا، جڑا بندہ میرے کسی ولی نو تنگ کردا ہے فقد آذنتہ للحرب، او بندہ میرے نال اعلان جنگ کر رہے ہے۔ جڑا میرے کسی یار نو ستاندا ہے، میرے کسی ولی نو تنگ کردا ہے، اللہ سانو تیرے دوستاں تیرے اولیاء ایمان والیاں دا صحیح معنی اندر احترام کر دیاں، انہاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سود تو بھی محفوظ فرما، سود بہت بڑی لعنت ہے، معاشرے دا بہت بڑا ناسور ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جڑیاں رقماں تساں سود تے لیاں دتیاں انہاں دا جناب جو پچھلا معاملہ او معاف ہے، آئندہ اپنی اصل رقم واپس لے لو، نفع نہیں لینا، اصل رقم لین دے حقدار ہو۔ قرآن کہہ رہے اے دا معنی اے وے کہ جڑا بندہ سود تے لے دے رہا سی ہن او دی جڑی اصل رقم ہے او تے واپس طلب کر سکدا ہے، جڑے پیسے پہلو نفع لیا ہے او دے وچ اصل رقم دی کٹوتی شمار نہیں کیتی جائے گی کہ پہلو اینا تینوں نفع آ گیا اصل رقم چلے گی، نہیں۔ ہن جدوں سود تو منع کر دیا کہندا اج تو بعد بھائی میں تیرے کولوں سود نہیں لینا، یہ وہی کہہ سکدا نا جنہیں لینا ہوئے، جنہیں دینا ہوئے وہ تے بیچارہ بے بس ہے، جنہاں نے لینا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے اور اس گناہ تو توبہ کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہے بھائی اج تو بعد میں سود نہیں لواں گا، میری اصل رقم مینوں واپس کر دے۔ فرمایا او جڑی اصل رقم ہے نا او تسی لین دے مجاز ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو اس گناہ تو محفوظ فرمائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پنجواں گناہ جڑا انسان نو ہلاک تے برباد کر دیندا ہے، فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھانا۔ جڑے لوگ یتیماں دا مال کھاندے نے کسی بھی اعتبار دے نال انہاں لوگاں دا گناہ دنیا دے اندر تباہی تے بربادی ہے۔ لاہور ایک فوتگی ہو گئی، میں نہ جا سکیا، تعزیت ہے ساڈے عزیز نے نانکیاں والوں ننیان والوں، لیکن ہے انہاں دا مسلک بریلوی مکتبہ فکر۔ میں گیا تعزیت واسطے تے او چونکہ کافی دن گزر گئے سن، غم دی او کیفیت نہیں سی، گلاں عام ماحول وچ کھل آ کے کر رہے سن۔ کہن لگے جی ہن تے سانو سمجھ آ رہی ہے بھی مسلک تہاڈا ہی چنگا ہے۔ میرے ابا جی فوت ہو گئے نے تے اللہ نے قرآن وچ کہا یتیم دا مال کھانا، انہیں کہا مینوں اج مہینہ سوا مہینہ ہو گیا ہے، خاندان دیاں 3 روٹیاں پکا چکیاں وا، ہر روٹی تے 1 لاکھ روپیہ لگا ہے۔ اے یتیم دا مال کھادا جا رہے ہیں۔ فرمایا جڑے لوگ
یتیم دا مال کھاندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا جڑے لوگ یتیماں دا مال کھاندے نے اپنے پیٹاں نو جہنم دی اگ دے نال بھر دینے پے وسیصلون سعیرا ان قریب اسی انہاں لوگاں نو سعیر دے اندر سٹاں گے اے جہنم دا ایک تندور ہے یتیم دا کہندا جی 3 روٹیاں کھوا چکے ہاں مینوں تے لگدا ہے کہ 7واں ہوئے گا ایک 10واں تے ایک 3 روٹیاں تیناں تے لاکھ لاکھ روپیہ لگا ہے ایک میرے باپ دا سایہ اٹھ گیا میں یتیم ہو گیا تے تیجا برادری گڈیاں بھر بھر کے میرے گھر ٹکتی سی پئی انہاں لوگاں نو شرم نہ آئی حیا نہ آیا ہن مینوں پتہ لگا جے دنیا تے مسلک سچا تے اہل حدیث دا سچا ہے جڑا قرآن تے حدیث نو مندا ہے پیا اللہ سانو اس ظلم تو محفوظ فرما یہ تے بڑیاں باتاں نے نبی کریم علیہ السلام نے یتیماں دے معاملے اندر اتنیاں سخت وعیداں فرمائیاں اور اتنیاں نصیحتاں فرمائیاں اور جڑا یتیم دا خیر خواہ دے واسطے ایسیاں بشارتاں فرمائیاں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا پہلے انگلاں جوڑیاں پھر کھولیاں نبی پاک علیہ السلام نے انج کیتا میں اور یتیم دی کفالت کرن والا جنت چ انج ہوواں گے جویں آ 2 انگلاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سانو یتیماں دے حقوق دی پامالی تو بھی محفوظ فرما نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 6واں بڑا گناہ ہلاک برباد کرنے والا گناہ فرمایا وَالتَّوَلِّي یوم الزحف میدان جہاد تو پیٹ پھیر کے دوڑنا قتال تو دوڑنا فرمایا قرآن دے اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کی بن گیا جی اللہ دی راہ تے جہاد کرن تے کیوں ڈردے ہو کفر دے نال لڑن تو کیوں ڈردے ہو جڑا ڈردا ہے جہاد تو کفر دا سامنا کرن تو مڈ بیڑ تو اور میدان قتال دے اندر پیٹ پھیر کے دوڑ جائے اس بندے دا ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا دے اتے اس بندے نو ذلیل و رسوا کر دیتا جائے گا او بربادی والا گناہ ہے اللہ دے کفر دے مقابلے تے سانو میدان دے اندر آنا پڑے سب تو پہلے دعا کرو اللہ سانو اے توفیق عطا فرما اگر موقع بنے تے اسی سب تو اگلیاں صفاں چ ہوئیے لڑ دیا قبر تے وار نہ ہوئے دشمن دا وار ہوئے تے سینے تے وار ہوئے اللہ پیٹ تے وار نہ ہوئے میدان قتال وچوں ڈر کے پیٹ پھیر کے دوڑن تو محفوظ فرمانا یہ ہوتے انشاءاللہ کدی میرے اللہ نے موقع دیتا ایک الگ موضوع بیان ہوئے گا 7واں بڑا جرم اور بڑا حساس گناہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ سیدھیاں سادیاں پولیاں پالیاں مومن عورتاں دے اتے لڑکیاں دے اتے تہمت لگانی الزام لگانا بے قصور پولی پالی سیدھی سادی مومنہ عورت تے الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بندے دی بربادی دا پیش خیمے اس بندے دے اعمال تباہ کر دیتے جان دیں دنیا دے اندر ذلیل کر دیتا جان دیں خالق کائنات تا قرآن اعلان کر رہے ہیں سورہ نور فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ جڑے لوگ بھولیاں پالیاں نیک مومنہ عورتاں تے الزام لگان دیں تہمت لگان دیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم انہاں لوگاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے جڑے بے قصور پولیاں پالیاں عورتاں تے الزام لگان بہتان لگانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ غیبت کی پتہ دے غیبت کی فرمایا اگر کسی بندے دے اندر کوئی جرم ہوئے تے انہوں بیان کرنا کیا جی اسی کہنے ہیں توبہ توبہ نعوذ باللہ غیبت نہیں میں تے اپنی آنکھاں نال ویکھیا میں کہڑا جھوٹ پیا بولنا اے غیبت ہے اگر او دے اندر گناہ موجود ہے اور اس گناہ نو اچھالنا لوگاں دے سامنے بیان کرنا اس بندے نو گوارا نہیں پسند نہیں او دی غیر موجودگی دے اندر او دے کسی عیب نو اچھالنا جڑا عیب او دے اندر واقعتاً موجود ہے اے غیبت ہے اگر او عیب اور گناہ او دے اندر موجود نہیں تے انہوں بیان کرنا کی ہے
اے بہتان اے تہمت اے مرد تے ہوئے تاوی گناہ کبیرہ اے عورت دے اتے ہوئے تے اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دیندہ ہے اے ہلاک کرن والا گناہ ہے اس واسطے نہ گناہ تو بچیے سب تو پہلے نمبر تے اللہ نال شرک کرنا اللہ محفوظ فرما دوسرے نمبر تے جادو تیسرے نمبر تے قتل چوتھے نمبر تے سود پنجویں نمبر تے یتیم دا مال کھانا اور چھویں نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میدان جہاد وچوں پیٹ پھیر کے دوڑنا اور ستویں نمبر تے نیک مومنہ دے اتے الزام لگانے تہمتاں لگانیاں اتنے کبیرہ گناہ نے 7 گناہ حضرات کبیرہ گناہ اور بھی بہت زیادہ نے اور بھی بہت زنا کبیرہ گناہ جھوٹ کی یہ بولو کبیرہ گناہ ایک کبیرہ گناہ اس گناہ نو کیا جاندہ ہے جڑا انسان دیاں نیکیاں دی وجہ تو مٹایا نہیں جاندہ کچھ او گناہ نے کہ بندہ گناہ کر کے نیکیاں کر دے نیکیاں دی وجہ تو اللہ اجر بھی دیندہ ہے تے نکے نکے گناہ مٹا بھی دیندہ ہے کچھ گناہ مٹا دیتے جاندے نیکیاں دی وجہ تو توبہ تو بغیر اور کچھ گناہ ایسے نے جیڑے توبہ تو بغیر معاف نہیں کیتے جاندے وہ نے کبیرہ گناہ انہاں واسطے توبہ لازم ہے اے جتنے گناہ میں بیان کیتے ہیں نا اے بھی انہاں چو جیڑے بھی اللہ چاہے تے معاف کر سکتا ہے لیکن جڑا پہلا گناہ ہے نا پہلا گناہ اللہ کہنے نے میں جنوں چاہواں معاف کر دیاں پر مشرک نوں میں پھر بھی معاف من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جڑا بندہ اللہ نے شرک کرے گا اللہ تو دے جنت نو حرام کر دے گا جنت ہی حرام ہو جائے گی اللہ جنوں چاہے معاف کرے گا لیکن شرک نو اللہ نے معاف نہیں کرنا جنیاں ساواں چل دیاں نے توبہ کیجئے گناہاں تو اللہ دی طرف رجوع کیجئے سچے دل دینا توبہ کر کے اللہ نے وعدہ کیجئے اللہ ہون معاف تو کر دے آئندہ انہاں گناہاں تو اسی محفوظ رواں گے اے بڑے بڑے گناہ اللہ انہاں سانا سارے تو سانو سب نو محفوظ فرمائے میرے بھائیاں نو حکم دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی نعت سنا دیو تے میں آج بائی پاس ہی گیا میرا دل ہے بھی آج کوئی شعر اور نعتہ نظمہ نہ پڑھیاں جان جڑا پیغام لے کے آیا او میں تو آڑے تک پہنچا دیاں تاکہ میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے اللہ نے توفیق دیتی ہے مختصراً بغیر لمبی چوڑی تفصیل تو انہاں چیزاں دا میں تو آڑے سامنے بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ہن اپنے ویراں دا آرڈر پورا کر دے ہاں میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بچپن دے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے بنو سعد دے اندر لے گئیاں میرے ویرہ نے کہا او جناب محبت دے کلمات سنا دیو کر کر گلہ ہوندیاں نے پئیاں بنو سعد دیاں بیبیاں حلیمہ سعدیہ دے قبیلے دیاں ایک دوجے نو کہہ رہیاں نے نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے ہن چلیے ٹائم انج بھی بڑا ہو گیا چلیے ہن سنا دیاں کہ پہلو چلیے چلیے آؤ میں اپنا محبوب بخاواں کہنیاں نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے یہ جہا بچہ حلیمہ سعدیہ لے کے آئی پتہ کیویں دا بچہ نی سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے ایک باری اچھی کہہ لو نی سونے آئے ہس دیتے دن چڑھ جاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے ایڈا باکمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اور کہہ رہی نے حلیمہ دیتے پلے کچھ نہیں سی پر سنے ہیں جدوں دا یتیم لے کے آئی حلیمہ دے دن بدل گئے تے پتہ کی بنے ہیں نہیں سنے آئے ہون تے پیسہ بھی نہیں گال دی سنے آئے ہون تے پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی
جے سمجھ آئیے تو اچھی کہہ لو پتا کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیہ دے گھر ویکھن تے چلیے دو شیر انہاں دے آڈر نہ تے دو میری اپنی مرضی نہ سونا لال حلیم دا سنا دیا تسی بھی کچھ سناؤ پٹرول کنے دا ہے اچھی سناؤ 150 رہن دیو سبحان اللہ ہی چنگا ہے سونا لال حلیم دا پیارا لال حلیم دا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم دا سونا لال حلیم دا جے سبحان اللہ اچھی کہو تے مصرع سناواں گا مٹھڑی بولی ناگرے والے ہو کنجا والے ہو اردا گرد والے ہو گجراتی ہو دل لگاؤ محبت نہ مٹھڑی بولی سچیاں باتاں یوں ہادی گفتار ان ہوا الا وحیون سچڑی مٹھڑی بولی سچیاں باتاں یوں ہادی گفتار اور پوری توجہ سبحان اللہ تڑپ کے رج کے راضی ہو کے مٹھڑی بولی سچیاں باتاں یوں ہادی گفتار ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار ختم مینوں میرا پتا جنا میں کون ختم نبوت دا چوکیدار گوائیاں دے چھڑیا جے اللہ دی عدالت چ اللہ قبول فرما لے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار فلکاں تے رب نے سدیا آجا 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 ہووے میل کریم دا ہووے میل کریم دا سونا لال حلیم پڑھو ہاں سونا لال حلیم دا اور میں قربان جاواں آخری مصرع پھر دعا ہون لگی ہن سبحان اللہ نے کہنی جدا واقعی سینہ ٹھر جائے مشک پسینہ نشرہ حسینہ آئے مشک پسینہ نشرہ حسینہ طٰہٰ دی پاک پیشانی خلق نبی دا ویخ کے دنیا ہو گئی ہے دیوانی جس دے نام تے اندر وکرا 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 دسے جوڑا دو میمہ دا دسے جوڑا دو میمہ دا دو میمہ ذرا بولو محمد سونا لال حلیم دا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم دا سونا لال یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال